کراچی کا مسئلہ کیا ہے؟ کراچی پہ 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان تو کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت جانب سے. کراچی ایک مسائل سے گھرا ہوا شہر ہے. صرف مسائل سے نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ پچھلے اس بارشوں کے ہفتے نے کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو مزید اجاگر کر دیا تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی. انفراسٹرکچر کی بات کریں، جو پانی کی نکاسی کا نظام ہے اس کی بات کریں، پلاننگ کیا تھی، یہ سب بری طرح سے ایکسپوز ہوا پچھلے ہفتے کی بارش سے. آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے بھی اس سے کم بارشیں ہوئی تھیں جس پر بلاول صاحب نے کہا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. اس دفعہ بہت بارش آئی ہے اور بہت پانی آیا ہے، اور اس بہت پانی کے آنے سے وہ کراچی کے مسائل جو پہلے ہی سامنے تھے اس دفعہ اس نے بری طرح سے اس شہر کو ایکسپوز کیا. اگر آپ لیویبلٹی دیکھیں کہ کس شہر میں جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے 10ویں نمبر پر ہے کراچی ان شہروں میں دنیا کے سب سے 10ویں یعنی 10واں برا ترین شہر ہے اپنی فیسلٹیز کی وجہ سے. یہ مختلف یہ رپورٹس بھی موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیونکہ اب اگر آپ ایئر کوالٹی دیکھیں، روڈ انفراسٹرکچر، لو پبلک کوالٹی پبلک ٹرانسپورٹ، واٹر شارٹیجز یعنی پانی وہاں پر ٹینکر اور پیسے دے کر ملتا ہے، آپ کے گھر کے نلکوں میں پانی نہیں آتا. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 4% سے کم گرین ایریا یا جو سبز ایریا ہے کسی ایک بڑے شہر کا، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں بڑے شہروں کے لارجلی ایریاز گرین ایریاز کے اوپر ہوتے ہیں، اس میں سبز درخت لگے ہوں گے، گرینری ہوتی ہے. کراچی میں لیس دین 4% ہے. 45 معافی چاہتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا کراچی کا ٹرانسپورٹ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کراچی کے مسائل دو بڑے مسائل ہیں. ایک کہ پیسے کون دے گا، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. دوسرا پیسے خرچ کون کرے گا، اس پہ بھی زیادہ بحث ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ سمجھے بغیر ہم شاید کراچی کے اندر جو اس وقت مسئلہ ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تنقید ایک دوسرے پر بڑے عرصے سے کرتے آئے ہیں. تاریخی تنقید کیا رہی ہے، پچھلے 2 سال میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر کیا کچھ کہتے رہے، ذرا پہلے یہ سن لیجیے. جو تم نے لوٹا اس ملک کو، میں انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کرنے آ گیا ہوں. اب زرداری تم بھی کہو گے کیوں پھر سے جیل میں ڈالا. ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سندھ کا بہت بیڑا غرق کر دیا. خدا کے واسطے تم حکومت ہو، پیسے کھانے بند کرو. یہ زرداری اور اس کی بہن جو کر رہے ہیں آج ان کے وزیر کر رہے ہیں، کسی اور صوبے میں اتنا ظلم نہیں. 8 ارب ہیلتھ کے دیے وہ کھا گئے، 12 ارب روپے ایک کھا گئے، اربوں روپے آپ نے کیے اب راشن دے رہے وہ کھا گئے. ازدہا بیٹھا ہوا اوپر زرداری خون چوس رہا ہے لوگوں کا اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی تنقید ٹریڈیشنلی رہی ہے پیپلز پارٹی پر. پیپلز پارٹی والے بھی اسی طرح ٹریڈیشنلی پیپلز پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں. اس نااہل نالائق حکومت ہم ان کو گھر بھیجیں گے. حکومت 5 سال کی مدت پوری کرے گی. بہتر ہی ہوگا کہ ہمارا وزیر اعظم اپنے آپ کو کوارنٹینا میں رکھے، کوئی نوٹس نہ لے، کوئی تقریر نہ کرے. کسی کو فارغ کرنا تھا تو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجے. ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم نالائق ہے، نااہل ہے. ہم اپنی بات پہ قائم ہے، عمران کو گھر جانا پڑے گا، کپتان کو گھر جانا پڑے گا. یہ تاریخ تھی. اب آیا سیلاب یا سیلاب کہیں، پانی کا بڑا مسئلہ ان بارشوں کے بعد جو کراچی میں آیا. اس کے بعد ایک پیکج کا اعلان ہوا، اس پر کیا تنقید ہوئی وہ بھی سنیں. $10 billion over the next 10 years. شاہ جی ہم $10 billion کی بات کر رہے ہیں جو چاہیے کراچی کو. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو یہ پیکج ہے وہ وزیر اعظم خود زبان سے بات بتائیں. 1 یا 2 یا 4 یا 10 ارب کا نہیں ہے، یہ بڑا پلان ہے. 10 ارب ہمارے پاس ہیں بھی نہیں، اگر ہوتے بھی تو ہم ان کو نہ دیتے. ان پیسوں نے تو جانا تھا، ان کے جو لیڈر ہیں ان کی جیبوں میں جانا تھا. 802 ارب روپے کے پروجیکٹ سندھ حکومت اس وقت کر رہی. ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو میچ کرے. طنز کر کے کہتے ہیں سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. 1 سال کے اندر پہلا فیز اور 3 سال میں سارے فیزز ختم ہو جائیں. کراچی میں منصوبے ہیں، اس میں سندھ حکومت کا 800 بلین روپیز کے منصوبے ہیں، وفاق کے 300 بلین روپیز کے منصوبے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو. 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی،
और 38% सूबे की थी। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो 362.9 अरब रुपए और क्रेडिट के 62% इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं। सो ये क्या इन्वेस्टमेंट है, कौन कर रहा है, वफाक कितनी दे रहा है, ये सारा आज भी एक मसला और मुअम्मा बना है इस वक्त कराची की हालात के लिए।